جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا حساب نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ کل کی بہترین تیاری یہ ہے کہ تم آج بہتر کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی انسان کی ہوئی نیکی کو بھی یاد نہیں رکھتا، اس کی نیکی اور بھلائی کو بھول جاتا ہے۔ بہترین دولت مندی وہ ہے جس سے عزت و آبرو میں کمی واقع نہ آئے بلکہ عزت میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ اپنے اسلاف کو بھول جانے والا اس چشمے کی مانند ہے جس کا کوئی دھارا نہ ہو، یا اس درخت کی مانند ہے جس کی کوئی جڑ نہ ہو۔ واحد شخص کی اہمیت بھی ہے لیکن صورتحال کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ حالات کی بہت اہمیت ہے اور کچھ شخصیات حالات کی وجہ سے اہم ہو جاتی ہیں۔ جو انسان اللہ کا خوف رکھا کرتا ہے اس انسان سے ہر چیز خوف کھاتی ہے، ہر چیز اس کو دیکھتے کانپنے لگ جاتی ہے۔ آزاد رہنا خوشی کی بات ہے اور خوشی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ غداروں سے مجھے نفرت ہے اور ڈرپوک لوگ مجھے مکروہ لگتے ہیں۔ جس بندے کے اندر مروت نہیں اس کی عبادت بھی خالی خالی ہوتی ہے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہو۔ منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں۔ اس انسان کی صحبت سے بچو جس کے ساتھ رہنے سے مرنا اچھا لگے۔ مشکل ایسا عذر ہے جسے زمانہ کبھی بھی قبول نہیں کر پائے گا۔ نادان اور بیوقوف وہ ہیں جو دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سکون و راحت داؤ پر لگا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ سکون و راحت کے لیے دولت کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ عقل مند آدمی دوسروں کی مشکلات سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اسے مستقبل میں کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ مصائب دو قسم کے ہیں، اول ہماری بدقسمتی، ثانی دوسروں کی خوش قسمتی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی نام سے پکار لیں، اس کی نگہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور ہم قیمت ادا کر کے بھی وہ لمحات خرید کر نہیں لا سکتے۔ زندگی میں جب تک مشکلیں اور آزمائشیں نہ آئیں تب تک زندگی میں کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر اعتماد نہ کریں۔ اعتماد کا پودا بہت آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے۔ ہر انسان سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لیکن بے تکلف بہت کم لوگوں کے ساتھ رکھو، اور ان بہت کم لوگوں پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح آزما لو۔ آزادی میں ہزاروں حسن ہیں جن کے بارے میں غلاموں کو چاہیے وہ کتنے ہی مطمئن کیوں نہ ہوں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ انسانی عظمت اور مسرت کے لیے شخصی آزادی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ جیت جو آسانی سے حاصل ہو جائے وہ بے مفید ہے۔ اصل فتح تو وہ ہے جس میں سخت محنت اور مشقت کی جائے۔ جنگ میں اپنی خوشی پر خوشی منانا انسانوں کی موت پر خوشی منانے کے برابر ہے۔
مذہب انسان کے دل میں ہوتا ہے، گھٹنوں میں نہیں۔ ماہر وہ شخص ہے جو چھوٹی غلطیاں نہیں کرتا بلکہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے اور پھر ان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی دوسروں کی مشکلات سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اسے مستقبل میں کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ آدمی جب نقصانات کا بوجھ اٹھاتا ہے وہ عاجزی اور دانائی کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ روز زیتون اور روغن بادام کے تیل سے بدن کی مالش کریں اور بے بہا بدن میں طاقت لائیں۔ کتابیں ایسے بزرگوں کے مدفن ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ جو کتاب کئی بار پڑھنے کے لائق نہیں وہ پڑھنے ہی کے لائق نہیں۔ وقت جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آہٹ کوئی نہیں سن سکتا۔ وقت کو ٹھوکر مارو گے تو لوگ تمہیں ٹھوکر مار کر آگے نکل جائیں گے۔ تلخ مزاجی سے کبھی بھی دوسروں کو اپنا گرویدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ جس طرح بڑی سچائیاں نہایت ہی سادہ ہوتی ہیں اسی طرح بڑے لوگ بھی نہایت ہی سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کر اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک مومن نہیں بن سکتا۔ مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ خیر کی دعوت دو اور انہیں سیدھے راستے کا پیغام دو اور اپنی پرہیزگاری سے ان کو اپنی طرف قائل کرو۔ عقل مند آدمی بہت سارے انڈوں کو ایک ہی ٹوکری میں کبھی نہیں ڈالتا۔ احتیاط دانائی کی شرط اول ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کر رہے ہو تو تم زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے اور ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار رہو گے۔ وحشی درندے بھی تفریح تباہ کے لیے ہلاکت نہیں کرتے۔ صرف انسان ہی وہ جاندار ہے جو انسانوں کے درد سے آشنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پر انسانی زندگی کے حقائق زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض لوگوں پر زمین و آسمان کا حسن۔ نقل کرنے والے کبھی عظمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم عظمت کے خواہاں ہو تو عظمت کو بھول جاؤ اور سچائی کی تلاش میں لگ جاؤ۔ مرد وہی کچھ بنتا ہے جو اس کی ماں اسے بناتی ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی۔ عورت کی نیک نامی سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں۔ انسان سے وابستہ تمام چیزوں میں یہ بیک وقت سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ نازک بھی۔ شہرت وہ ہے جو مرد اور عورت تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، اور کردار وہ ہے جو خدا اور فرشتے تمہارے بارے میں جانتے ہیں۔ مثال چھوت کی بیماری کی طرح ہے جو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ مستقبل کا اندازہ صرف ماضی ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ دانت ٹیڑھے ہیں تو روز دانتوں پر پودینہ رگڑا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ اعمال پھل ہوتے ہیں اور الفاظ صرف پتے کی مانند۔ جس کام کو کرنے سے دل ڈرتا ہو اسے ہر حال میں ضرور کرو، اسی کام میں تمہاری کامیابی پوشیدہ ہے۔ وقت گزرے ہوئے واقعات کا ایک دریا ہے، اس کا بہاؤ بہت تیز اور زبردست ہے جو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو لے ڈوبتا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ وقت گزر جاتا ہے تو یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ وقت تو ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کو ٹھوکر مارتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا شکار رہتا ہے۔
وقت جیسا قیمتی سونا اور قیمتی پتھر کوئی نہیں۔ دنیا کے ہزاروں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی وقت کے برابر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہمسائے کا حق یہ نہیں کہ وہ ہمسائے کو ستائے نہ، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرے اور اس کی ہر دم مدد کرتا رہے۔ وقت کو غیر مفید باتوں میں ضائع مت کرو، وقت کے لمحے لمحے کا حساب کرتے رہو۔ دولت ہی دولت چاہتے ہو، یہ عمل ایک بار ضرور کر لیں۔ ایک تیز پتہ لیں اور اس پر اپنی حاجت لکھ لیں، یا جتنی رقم درکار ہو لکھ لیں، پھر اس پر 11 مرتبہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ پڑھ کر پھونکیں اور اسے گھر کے روشن دان میں رکھ لیں، پھر اپنی تقدیر کو خود بدلتا دیکھو گے۔ جو شخص کوئی کام نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، اس کی حالت قابل رحم و سزا اور افسوس ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ملک واقعی آزاد ہے تو یہ غور کرو کہ ملک میں اقلیتوں کو کتنا تحفظ دیا جاتا ہے۔ آزادی کا درخت صرف اس وقت پھلتا پھولتا ہے جب غریب طبقے کے لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہزار کتب خانے اور نصیحتیں ایک طرف اور باپ کی نگاہ ایک طرف۔ ایسا کام ہرگز مت کرو کہ وقت تمہیں رائیگاں کرنے والا بنا دے۔ بے حسی مردہ دلی کا نام ہے۔ احساس کا جذبہ ایثار و قربانی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا وہ مکمل انسان نہیں ہے۔